اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے عورت کے 5 حق دو تو گھر جنت بن جائے گا۔ ایک لڑکی سے سبق سیکھو کہ صرف 2 بول پڑھ کر کہ جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا، ایک نے کہا میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کر لیا، اس لڑکی نے 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑ دیا اور ایک شوہر کی ہو گئی۔ اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی۔ اگر تم اپنا گریبان جھانکو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ شوہروں سے میرا سوال ہے، کیا آپ بھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف 2 دن کے لیے کہیں جا سکتے ہیں؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ ارشاد گرامی سنے جس میں ایک شخص آپ کے پاس تشریف لے کر آیا اور اپنے گھر کو جنت بنانے کا کہا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، بیوی کے 5 حقوق پورے کر لو تو پھر گھر جنت کا گوارا بن جائے گا۔ عورت کے مختلف روپ ہیں، مگر ہم آج 3 نسبتوں کی بات کریں گے۔ عورت ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو پھر اسلام نے اسے کیا حقوق دیے، اگر بیوی ہے تب بھی اس کے کیا حقوق ہیں، اگر بیٹی ہے تو پھر اس کے حقوق کیا ہیں۔ اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ عورت اگر ماں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک بار ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس شخص نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے چوتھی بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تیرے باپ کا۔ یہ حق ماں کو صرف اسلام نے دیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں نے اپنے ماں کو کندھے پر بٹھا کر طویل سفر کرنے کے بعد حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ماں کی قبر پر روتے رہے۔ صحابہ اکرام سے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں فرض نماز شروع کرتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ عورت اگر بیوی ہو تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ پھر فرمایا میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں، اور زوجیت کا اصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے کی ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی، عورت اگر بیٹی ہو تو اسلام اس سے بھی حقوق دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، مگر اس میں اتنا ہی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا وہ
ثواب سے محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بیٹی کی اسی طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک قصہ منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کے دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملا اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ آپ کی بیٹی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عورت ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اگر بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قسمت پر رشک آیا۔ حضرت فاطمہ ان بچوں کے لیے جنت ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کامل ایمان ہے۔ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ مقام حضرت فاطمہ کے علاوہ دنیا کی کسی عورت کے حصے میں نہیں آیا، یہ منفرد مقام صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو 5 کام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ گھر کی پریشانی و بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر کی بربادی کے 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1، عورت کی بغاوت، جب عورت بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گی تو عورت باغی ہو جائے گی۔ نمبر 2، مرد کا بد اخلاق ہونا، مرد جب بات کرے گا تو اخلاق سے بات کرے۔ نمبر 3، عورت کا شکریہ ادا کرنا، وہ اساس کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورتوں کا ہاتھ نہ بٹانا۔ نمبر 5، عورتوں کا اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال نہ رکھنا، جو شخص یہ 5 کام کرے گا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔